جی السلام علیکم جی، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بچوں کی عمر کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ بچے کی عمر کا اندازہ صرف کارنالوجیکل ایج سے لگایا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی کارنالوجیکل ایج وہ ہوتی ہے کہ جی ہر سال جو بچے کی عمر بڑھ رہی ہے اس کو کارنالوجیکل ایج کہتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 3 ایسے ایلیمنٹس ہیں جس سے بچے کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پہلا تو وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کارنالوجیکل ایج، ٹھیک ہو گیا، بچے کی عمر ہر سال بڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کی دوسری جو ہے وہ مینٹل ایج ہوتی ہے، اور تیسری جو ایج ہوتی ہے وہ بچے کی ٹریننگ ایج ہوتی ہے یا پھر اس کی ایجوکیشنل ایج ہوتی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے مطابق ان کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے، ان کی جسامت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ دماغی طور پہ اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ تیسرے ایلیمنٹس کی بات کریں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے اپنے قد و قامت سے بھی بالکل ٹھیک ہیں، دماغی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ یا ایجوکیشنل جو ایج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے بچے بینگ اے ٹیچر اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 9th کلاس میں ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، ان کی ایج بالکل ٹھیک ہے، ان کی ہائٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بات آتی ہے کچھ سینسٹیوٹی کی، جب بات آتی ہے کچھ پڑھنے کی، جب بات آتی ہے کچھ سمجھنے کی، تو ان کے پاس وہ والا لیول ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی ٹریننگ اور وہ ان کی ایجوکیشنل ایج ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کس ایج کے حصے میں ہے۔ تو یہ خدا داد دین ہوتی ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت اچھا سوچتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اچھی بات نہیں کر پاتے۔ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلا جو سورس ہوتا ہے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے پیرنٹس، اس کے بھائی بہن اور اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ ان سے سیکھتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کیا پرسیو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کیسا بول رہا ہے، کیسا کیا نام ہے فیڈ بیک دے رہا ہے۔ اور دوسرا جو سورس ہوتا ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، اور یہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیسا ہے۔ تو بینگ اے پیرنٹس اور بینگ اے ٹیچر سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ایج کے کس حصے میں ہے، فزیکلی اگر وہ کم ہے تو کیوں کم ہے، اور بالکل اسی طرح ایجوکیشنل یا ٹریننگ۔ بیسیکلی ٹریننگ کا یہاں پہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹریننگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کی ایجوکیشن کو دیکھا جائے۔ ٹریننگ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی ٹاسک دیا تو کیا وہ کتنی جلدی کمپلیٹ کر پایا، اور آپ اس کو اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی جلدی اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ اچھے سے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس آج ہی اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کا بچہ کارنالوجیکل ایج کے مطابق کس حصے میں ہے، اور اس کے بعد مینٹل ایج اس کی کتنی ہے، اور بالکل اسی طرح ہم ٹریننگ ایج یا پھر ایجوکیشنل ایج کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں کہاں پہ فال کر رہا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے کا فیوچر بہت زیادہ سیکیور ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔